بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماڈل ہے HP 3050 اور اس کا مسئلہ ایک تو سروس کرنی، دوسرا یہ پاور نہیں آنا، یعنی اس کی ریپیئر۔ یہ میں نے آن کیا لیکن کسی نیت کی نیت ٹوٹل ڈیڈ ہے، مکمل طور پر یہ ڈیڈ ہے۔ تو اس کی پاور سپلائی ریپیئر ہوگی، اور اس کی میں ایک چیز جو میرے ذاتی تجربہ میں مشاہدہ میں وہ بھی میں کلیئر کر دوں۔ میرے ذاتی مشاہدہ میں ہے کہ جو ریپیئر شدہ ہوتے ہیں یہ 1 ٹن سے کنورٹڈ ہے، تو اس کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یہاں اوپر وہ نشان لگا دیتے ہیں جو اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ تو اس کی سپلائی پہلے بھی 1 ٹن سے کنورٹڈ ہے، تو اس کا مطلب اس کی سپلائی میں کوئی فالٹ دوبارہ سے بن گیا ہے، وہ ریپیئر ہوگی۔ اور دوسرا اس کو کھولنے کا سارا طریقہ کار اور اس کی سروس اس ویڈیو میں وہ شامل کروں گا۔ تو اس کو کھولنے کے لیے میں پہلے بیک سے اس کے اسکرو کھولوں گا، پھر اس کی میں سائڈز الگ کروں گا، اور اس میں یہ ٹرے فکس کی ہوئی ہے، چاہے تو اس کو کھول لیں، ورنہ احتیاط کے ساتھ اس کو میں کام کر سکتا ہوں، چاہوں تو کھول لوں، لیکن بہتر یہی ہے اگر اس کو کھول لیا جائے تاکہ یہ کام خراب نہ ہو۔ پہلے اگر ساڑی کو کروانا تو انہیں رکنا کوئی نہیں، اگر مستری کو کروانا مٹیریل ہی نہیں اس حساب دینا ہے، مٹیریل ہی نہیں دینا اس حساب تندور کیا بندہ۔ چلو ٹھیک بیٹھا نکا چلا گیا بیٹھا؟ ہاں وہ چلا گیا۔ سائڈ تے بھائی گھر کرفیو لگیا آج کل، کیوں؟ روٹی لے رہا کی سائڈ کورز کھول کے بعد اب میں اس کو کھولوں گا۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اٹھ جاتا ہے، پارٹی سیو کر لیں، اور ان دو کو میں کھولوں گا۔ ان دو کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو میں دباؤں گا، یہ ایک اور یہ دو، تو ان دو کو میں نے الگ کر لیا۔ اس کے بعد اس کو میں الگ کروں گا، یہ تو اس سے میرا یہ اسکینر یہ فری ہو چکا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک یہ اسکریو رہ گیا، یہ کلچ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک اسکریو کھولوں گا اور اس کے یہ نیچے سے وائرز الگ کر کے اسکینر ایک طرف کر دوں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائرز، پہلے ان کو یہ اسکینر اور اس کے پینل کی وائرز ہیں، اور یہ اس کی ارتھنگ کے لیے۔ ان وائرز کو احتیاط سے کہ وائر بریک نہ ہو، یہ نیچے سے وائرز کو الگ کر لوں گا۔ اس کو ہمیشہ 90 ڈگری پر پکڑ کر اوپر کھینچیں، ورنہ وائرز یہ بینڈ ہوتی ہیں تو خراب ہو سکتی ہیں۔ اب ان وائرز کو نہایت احتیاط سے یہاں سے میں نکال لوں گا۔ اس کے بعد یہ اسکینر اس کا میں الگ کر چکا ہوں، یعنی اس کا جو فیکس ایریا ہے۔ فیکس کو الگ کرنے کے بعد ٹاپ کور الگ کروں گا، کیونکہ اس کی میں نے سروس کرنی ہے، تو اس لیے اس کو بھی الگ کروں گا۔ اس کو الگ کرنے کے لیے صرف ان کو دو کو ہاتھ رکھیں اور اس کو احتیاط سے اوپر پریس کر دیں، ورنہ یہ کریک ہو سکتا ہے۔ یہ ٹاپ کور الگ ہو گیا۔ اب فرنٹ کور اترے گا، اس کے بعد یہ اتر جائیں گے، بیک کو الگ کروں گا، اور پھر یہ پاور سپلائی
جس تک مجھے پہنچنا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے اچھا خاصا لینتھی پروسیجر ابھی بھی کرنا پڑے گا، تو میں بھی اس کی طرف چلتا ہوں۔ یہ فرنٹ کور، اس کے یہاں پر نیچے ہک پھنسا ہوتا ہے، یہ دونوں جانب ہوتا ہے، دونوں جانب سے احتیاط کے ساتھ اس کو کرنا ہے تاکہ ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ ہکس دونوں جانب پھنسا ہوتا ہے۔ ابھی یہ دو 4 اور 2 اسکرو یہاں پر اس کے نیچے ہیں، اس کو الگ کرنا چاہیں تو اس کو اٹھا کے اس کو اپنی جانب ایسے کھینچیں تو یہ الگ ہو سکتی ہے۔ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، تو بھی کھولوں گا اس کا ٹاپ۔ یہ 6 اسکریوز، یہ 1 2 3 4 5 اور یہ 6 نیچے کو کھولوں گا۔ اس کے بعد ٹاپ کور الگ۔ ابھی میرے پاس کھول کر سامنے آ گیا۔ اگر فیوزر سلیو کھولنی ہے تو ان کو کھول کے فیوزر سلیو نکالوں گا۔ ابھی فی الوقت میں اس کی سپلائی کھولنا چاہ رہا ہوں۔ سپلائی کھولنے کے لیے فارمیٹر سائڈ کو نہایت احتیاط کے ساتھ، جیسا کہ پہلے میں ایک پرنٹ میں کلیئر کر چکا ہوں، ان کانٹیکٹس کو الگ کریں گے۔ فیوزر کا کانٹیکٹ الگ کروں گا۔ اس کے بعد یہ ارتھنگ پوائنٹ یہاں سے گزر رہا ہے، اس کو الگ کر لیا۔ ان دو کو کھول کے بہتر ہے کہ الگ کر لوں تاکہ وائرز آسانی سے نکل جائیں۔ اور یہ وائرز الگ ہوگی۔ 2 اسکرو یہ کھولوں گا پاور سپلائی کھولنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ اسکینر اور اس کے موٹر وغیرہ کے جو کانٹیکٹس، ان کو الگ کر کے اب اس کے اسکریوز میں کھول لوں گا۔ 1 2 3 4۔ یہ میں کھول چکا ہوں۔ اس کو یہاں سے پریس کر کے اوپر اٹھائیں گا تو یہ بھی الگ ہو جائے گا۔ یہ اور یہ سپلائی کو میں یہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کھولنا پڑے گا مجھے۔
इसको अलग किया, इसी तरह इसको अलग, और ये मैं सप्लाई ऊपर उठा सकता हूँ। ये सप्लाई मैं अलग कर चुका हूँ। ये मैं आपको मालूमात के लिए एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि ये 100 वोल्ट, ये 110 वोल्ट की सप्लाई पर होता है लिखा हुआ। ये 110 वोल्ट सप्लाई, और ये पावर सप्लाई का मॉडल नंबर होता है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये इसकी प्राइमरी साइड है ये वाली, यानी 220 जहाँ पर वोल्टेज को पहले स्टेबलाइज किया जाता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी साइड जो कि बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए लो वोल्टेज पर जाती है। तो ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये अर्थिंग पॉइंट्स हैं जो कि बॉडी के साथ इन्हें ग्राउंड किया जाता है। यहाँ से वोल्टेज इन, पहले फ्यूज़ के बाद इनको VDR चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये कॉयल के बाद ये डायोड्स रेक्टिफायर्स, और फिर ये FET। अब इसमें जो मसला हो सकता है उसका फ्यूज़ जला हुआ हो या FET जला हुआ होगा, तो ये इनको, ये FET है, दूसरा ये FET है, इनको चेक करना है कि कौन सा डेड है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं तो इसको खोलें, चेक करें, बसूरत दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन है आप उनसे रब्ता करें। स्विच ये सीरीज़ में यहाँ से, तो अभी बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने मैं चेक करूँगा। स्विच को चेक करूँगा, उसके बाद आगे फ्यूज़ के बाद बेस। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पॉइंट्स, ये जो 110 से 220 ट्रांसफार्मर होता है इसमें चेंज किया हुआ 220 की सप्लाई से लगाया गया है। तो एक FET ये चेक करना है, दूसरा FET ये चेक करना है। तो ज़्यादातर ये प्राइमरी साइड का FET, डायोड्स और यहाँ से फ्यूज़ ये ख़राब हो सकता है, तो अभी इनको तस्दीक करनी है। तो पावर सप्लाई को चेक करने के लिए ज़रूरत होगी मुझे मल्टीमीटर की। इसको मैं कंटिन्यूटी पे चेक करूँगा। कंटिन्यूटी पे करने के बाद मैं पहले स्विच को चेक करता हूँ। ऑफ पोजीशन 0 कोई बीप नहीं। ऑन पोजीशन ओके, तो स्विच के दोनों कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल ओके। अब बारी फ्यूज़ की, फ्यूज़ से ओके। अब सप्लाई के पहले स्विच, फ्यूज़ ये चेक कर लें, उसके बाद जो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन जो भी हैं जो इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं वो इसके सप्लाई को चेक करके उनसे रिपेयर करें। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद इन्हें रिपेयर करें, और उसके बाद फिर हम प्रिंटर का अगले मरहले की तरफ चलेंगे। ये बहरहाल बेसिक टेस्ट इसका, यानी हम स्विच और फ्यूज़ ही चेक कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं तो इसके डायोड्स वगैरह उनको चेक कर लें और इसको रिपेयर कर लें, या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन से जो इसके महारत रखता है उससे इसको रिपेयर करवाएं। तो ये 100 वोल्ट की सप्लाई जो कि कन्वर्टेड है 220 पर। तो बाकी प्रिंटर को मैं सप्लाई खोल चुका हूँ रिपेयर के लिए। अब इसमें ये इसके सामने स्कैनर नज़र आ रहा है, ये स्कैनर का शीशा और इसके नीचे मौजूद है। ये फ्लैट बेड नहीं है, ये फैक्स क्योंकि है तो उसका स्टाइल का स्कैनर होता है। तो इस शीशे को अच्छी तरह से इसको साफ़ करें ताकि इसका रिज़ल्ट कॉपी का वो ठीक हो सके, उसमें कोई दाग ना रहे। ये आप देख सकते हैं, अगर ये छोटे से 2 दाग लगे हैं तो ये प्रिंटिंग में आएंगे। जो कॉपी होगी कॉपी के ऊपर आएंगे, तो इनको आप किसी भी तरीके से साफ़ कर दें अच्छे तरीके से। तो ये मैं उसको थोड़ी सी रगड़ के साथ ही मैं साफ़ कर चुका हूँ। ये मैंने उतार दिया, ये क्लियर हो चुका है। तभी मरहला पावर सप्लाई को दोबारा फिटिंग करने का। पावर सप्लाई चेक हो चुकी है, ये बिल्कुल ओके है। तो अब इसको मैं फिट करके प्रिंटर का सिर्फ मैं ऑन करूँगा।
ان اسکریوز یہ دو بیک پہ، ایک اور دو، ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد بیک وائر مکمل فٹ ہو گئی. اس کی مناسب پراپر وائرنگ ہے جیسے یہ کمپنی سے آتی ہے، میں اسی طرز پہ اس کی وائرنگ دوبارہ سے کر رہا ہوں. کرنے کے بعد فیوزر کانٹیکٹ اور یہ سینسرز وغیرہ کے کانٹیکٹ، ہیٹر تھرموسٹیٹ، سینسر کانٹیکٹس وغیرہ اسی طریقے سے جگہ سے گزاروں گا. کانٹیکٹس بٹھا دیے. ابھی یہ فارمیٹر بورڈ اور اس کے موٹر وغیرہ کے کانٹیکٹس، اس کو نہایت احتیاط سے، اگر ایک بھی اس کی پن ٹیڑھی ہو گئی یا خراب ہو گئی تو یہ کام میں خرابی کر سکتا ہے. مناسب طریقے سے بالکل ٹھیک بٹھائیں. اور اب اس کو میں صرف پاور آن کر کے تھوڑا سا اس کو میں چیک کروں گا. اور یہ پاور آن ہو چکا ہے. ابھی میں اوپر اس کے سارے فٹنگ کر دوں گا. پہلے اس پٹی کو میں بٹھاؤں گا. اس کے 2 4 2 6 اسکرو پورے کروں گا.
فرنٹ کور. فرنٹ کور پہلے ٹاپ اور پھر نچلی جانب اچھی طرح سے بٹھانے کے بعد اب اس کی بیک لگاؤں گا میں. اس کو اوپر سے یہاں پہ دونوں کو پھنسا دینا، بیٹھ جائے گا. یہ ٹاپ اس کی بٹھانے کے بعد اس کو نیچے پریس کریں، یہ بیٹھ گئی. ابھی ایک سٹار ہیڈ اسکریو ادھر لگے گا. بیسن فٹنگ مکمل. اب اس کا ایک سائڈ کور میں لگا لوں گا سپلائی والا. کیونکہ اس کے ساتھ میرا مزید اس سائڈ کی طرف کوئی کام نہیں ہے. اس کا سکینر اوپر رکھوں گا. پہلے یہ ٹاپ کور اور اس کے بعد یہ فیوزر سلیو ریلیز کے یہ کانٹیکٹ. یہ ان کو نہایت یہ اس جگہ پر اس نے اندر بیٹھنا ہے دونوں جانب. یہ کرنے کے بعد یہ پریس ہو گیا. کلچ کو نکالوں گا. کلچ بیٹھ اس کو یہاں پہ یوں اس طریقے سے آگے کر کے رکھیں اور یہ اس میں چلا جائے. یہ دوسری جانب اسی طریقے سے میں بٹھا لوں گا. اور یہ میں فی الحال یہاں تک اس کو میں بند کر چکا ہوں. تو میں اسکینر اس کا لگاؤں گا. اسکینر اس کو اتار لیں اگر مشکل ہو. یہ اپنی ترتیب سے جائیں گی پٹی. اسٹرپ جو ہیں یہ اگر میں صحیح طریقے سے دکھا سکوں، پہلے ایک، اس کے بعد پھر یہاں سے یہ گزرے گی 2، اس کے بعد یہ اصولی طور پر اس کو اس طرف سے آنا چاہیے. یہ 3، اس کے بعد اس کو اوپر سے ارتھنگ کے لیے جو ہے یہ یاد رہے، اس کو اسکریو لگاتے وقت اچھے طریقے سے پکڑ کے رکھیں. اگر یہ پیچھے کو گرا تو یہ اسٹرپ پر زور آئے گا جس کی وجہ سے یہ بریک ہو سکتی ہیں. یہ اس میں نہایت خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کلچ کو لگاؤں گا. اور اس کے بعد میں ان دونوں کو یہاں پہ لگا کے پریس کروں گا اور یہ بیٹھ گئے. مکمل بند ہو چکا. چیک کرنے کے لیے فی الوقت میں صرف یہ 2 چیزیں لگاؤں گا، ایک موٹر کا اور دوسرا یہ ٹاپ پینل کا. اس کے بعد میں اسکینر کو کنیکٹ کرتا ہوں. تیسرا یہ اسکینر کے لگانے کے بعد ابھی میں اس کو آن کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پاور سپلائی ریپیئر ہونے کے بعد یہ الحمدللہ آن ہو چکا ہے. اسکینر اس کا میں سیٹ کر چکا ہوں. آخری یہ سائڈ کور تھا.
یہ بہرحال مکمل ہو چکا. یہ لگاؤں گا ٹونر کارٹریج.